أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ترجمہ: جب ابراہیم کا ڈر خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے کی لگے۔ یقیناً ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل، اللہ کی جانب جھکنے والے تھے۔ اے ابراہیم علیہ السلام، اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور ان پر نہ ٹلنے والا عذاب ضرور آنے والا ہے۔ دیکھیے، جب کہا گیا جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف دور ہو گیا اور ان کو خوشی پہنچی تو وہ قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ یہ کیا بحث تھی؟ اس مجادلے سے یہ مراد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ جس بستی کو تم ہلاک کرنے جا رہے ہو اس میں حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں، جس پر فرشتوں نے کہا ہم جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام بھی وہاں رہتے ہیں، لیکن ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی بیوی کے بچا لیں گے۔ عنکبوت کی آیت نمبر 32 سے ہے یہ۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا وہ بڑے تحمل والے تھے۔ ایسا نہیں کہ بحث کر کے وہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے تھے، بلکہ جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بار سورہ بقرہ میں بھی ذکر آتا ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ تو کس طرح سے زندہ کرے گا مردوں کو، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا؟ بلا، کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ تو ایسے خیالات آ جانا کہ جس میں انسان کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر شک ہو، مگر انسان اطمینان قلب کے لیے اور زیادہ کلیریفیکیشن چاہے تو اللہ تعالیٰ سے واقعی خلوص دل کے ساتھ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ انشراح صدر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کی ویڈیو کل میں کوئی سن رہی تھی تو میں اس کی روشنی میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ ایسا نہیں کہ ہر وسوسے پر آپ سوچنے لگیں، تو یہ وسوسے تو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو واقعی کہیں اگر ایسا شک ہے اور اطمینان قلب چاہتا ہے، اللہ کی اس بات پر، ذات پر پورا یقین ہے، لیکن پھر بھی انسان کی سمجھ میں نہیں آتا تو انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے۔ لیکن بہرحال یہاں ابراہیم علیہ السلام کی ہم صفت کے بارے میں غور کر رہے ہیں کہ بڑے تحمل والے تھے۔ آپ دیکھیے، آپ کو وہ قصہ بھی یاد ہوگا جب کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم بازار گھومنے گئی ہوئی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کے ساتھ کیا تھا اور پھر کتنے لاجیکلی، کتنی دلائل کے ساتھ بات کی تھی جب قوم واپس آئی کہ تم اسی سے پوچھ لو، یعنی کہ جس کے ہاتھ میں یہ سب کچھ پڑا ہوا ہے مارنے کا۔ تو انہوں نے جو ہے واقعی نیچے منہ کر لیے، گردن لٹکا لی اپنی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس طرح سے بات کرنے والے تھے، اس طرح سے شرمندہ کرنے والے تھے۔ پھر ان کے بارے میں آتا ہے نرم دل تھے، وہ اللہ کی جانب جھکنے والے تھے، بہت نرم دل۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو جھکنے والا بندہ ہوگا وہی تو غور کرے گا اللہ کی ذات پر اور اس کی صفات پر، اور پھر وہ کام بھی وہی کرے گا انسان۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے آپ زندگی کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں جانتی ہیں کہ ان کے کام وہی نہیں تھے معمولی، بلکہ انہوں نے تو آپ دیکھیے اپنی بیوی کو بھی، اپنے بچے کو بھی، جس کے بارے میں آتا ہے شیر خوار بچہ تھا، وہ کہاں چھوڑ دیا تھا، کیسے ریگستان میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی تھی بہت زیادہ تھی، اس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں اجر بھی دیا، ان کی ذریت میں نبوت اور رسالت جاری کر دی۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابراہیم اس خیال کو چھوڑ دیجیے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے۔ یہ فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اس بحث و تکرار کا کوئی فائدہ نہیں، اسے چھوڑیے، اللہ کا وہ حکم ہلاکت آ چکا ہے جو اللہ کے ہم مقدر تھا، اب یہ عذاب نہ کسی مجادلے سے رکے گا نہ کسی کی دعا سے ٹلے گا۔ پھر دیکھیے اس کے بعد ہے آیت نمبر 77،
وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد۔ ترجمہ: جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے علیہ السلام تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اور اس کی قوم دوڑتی ہوئی آئی، اس کے پاس پہنچی تو وہ پہلے ہی بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ لوط نے کہا علیہ السلام کہ اے قوم کے لوگوں، یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تو تیری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں ہے، ہم تو ہماری اصل چاہت سے بخوبی واقف ہے۔ دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام کی اس سخت پریشانی کی وجہ سے مفسرین نے یہ وجہ لکھی ہے کہ یہ فرشتے نوعمر نوجوان کی شکل میں آئے تھے جو بے رائش تھے، جس کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی عادت قبیحہ کے پیش نظر سخت خطرہ محسوس کیا، کیونکہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آنے والے یہ نوجوان مہمان نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں جو بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ اغلام بازی یہ تھا ان کی گندگی اور جو ان کا گناہ تھا کہ ان مریضوں کو پتہ چلا کہ خوبرو نوجوان لوط علیہ السلام کے گھر آئے ہیں تو دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کیا تاکہ ان سے اپنے غلط خواہشات پورے کر سکیں۔ لوط علیہ السلام نے کیا کہا، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے جو ہے تم اپنی خواہش پوری کرو، یعنی کہ اگر تمہیں جنسی خواہش ہے تو اس کی تسکین ہے تو میری بیٹیاں موجود ہیں جن سے تم نکاح کر لو، اپنا مقصد پورا کر لو، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے۔ بعض نے کہا کہ بنات سے مراد عام عورتیں ہیں کہ انہیں اپنی لڑکیاں اس لیے کہا کہ پیغمبر اپنی امت کے لیے بمنزلہ باپ ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کام کے لیے عورتیں موجود ہیں، ان سے نکاح کرو اور اپنا مقصد پورا کرو۔ ابن کثیر پھر کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک بھی آدمی صحیح نہیں ہے لوط علیہ السلام کہ تم مجھے زبردستی رسوا نہ کرو میرے گھر آئے مہمانوں کے ساتھ۔ کیا تم میں سے ایک سمجھدار آدمی نہیں ہے جو میزبانی کے تقاضوں کی نزاکت کو سمجھ سکے کہ یہ نزاکت ہے، میزبانی ہے مجھے کرنا، تو اپنے تم برے ارادوں سے جو تمہیں روک سکے کوئی انسان۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہ ساری باتیں اس بنیاد پر کہیں کہ وہ ان فرشتوں کو فی الواقع مسافر و مہمان ہی سمجھتے رہے، اس لیے وہ بجا طور پر ان کی حفاظت اور اپنی عزت و وقار کے لیے ضروری سمجھتے رہے۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ وہ عالم الغیب ہوتے تو ظاہر بات ہے کہ انہیں یہ پریشانی ہرگز لاحق نہ ہوتی جو انہیں ہوئی اور جس کا نقشہ یہاں قرآن مجید نے کھینچا ہے۔ کیا جواب ملتا ہے قوم سے کہ ہمیں تو چاہت جو ہے تیری بیٹیوں کی نہیں ہے، تو ہماری چاہت سے واقف ہے، بلکہ انہوں نے ایک جائز طریقوں کو بالکل رد کر دیا اور غیر فطری کام اور بے حیائی پر اصرار کیا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ قوم اپنی اس بے حیائی کی عادت خبیثہ میں کتنی آگے جا چکی تھی اور کس قدر اندھی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 80، قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک فاصر بأہلک بقطع من اللیل
بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقریب۔ ترجمہ: لوط نے کہا، کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی یا میں کسی زبردست کا آسرا پکڑ پاتا۔ اب فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائیں، بس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات رہ نکل کھڑا ہو۔ تم میں سے کسی کو بھی مڑ کر نہ دیکھنا چاہیے بجز تیری بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں ہے؟ ان کی لوط علیہ السلام شرمندہ ہونے لگے اور قبیلے کا اسی قسم کا کوئی مضبوط سہارا ان مراد ہے جو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے مل جاتا، یعنی کہ نہایت بے بسی کے عالم میں آرزو کر رہے ہیں کہ کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی، کسی خاندان قبیلے کی کوئی پناہ مجھے مل جاتی، آج مہمانوں کے سامنے ذلت و رسوائی نہ ہوتی کہ میں ان بدقماشوں سے نمٹ لیتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی آرزو اللہ کے تعالیٰ پر توکل کے منافی نہیں ہے بلکہ ظاہری اسباب کے مطابق ہے، اور توکل علی اللہ کا صحیح مفہوم مطلب بھی یہی ہے کہ پہلے تمام ظاہری اسباب و وسائل بروئے کار لائے جائیں، پھر اللہ پر توکل کیا جائے۔ یہ توکل کا نہایت غلط مفہوم ہے کہ ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ جاؤ اور کہو کہ ہمارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ اس لیے حضرت لوط علیہ السلام نے جو کچھ کہا ظاہری اسباب کے اعتبار سے بالکل بجا کہا، جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کا پیغمبر جس طرح عالم الغیب نہیں ہوتا، اسی طرح وہ مختار کل بھی نہیں ہوتا، جس طرح کہ آج کل کے لوگوں نے عقیدہ گھڑ رکھا ہے۔ اگر نبی دنیا میں اس طرح کے اختیارات سے بہراور ہوتے تو یقیناً حضرت لوط علیہ السلام اپنی بے بسی اور اس آرزو کا اظہار نہ کرتے جو انہوں نے مذکورہ الفاظ میں کی ہے۔ پھر فرشتوں نے کیا کہا آپ نے سنا کہ یہ ان کو پہنچنے والا ہے، صبح کا ان کا وقت ہے۔ جب فرشتوں نے حضرت علیہ السلام کی بے بسی دیکھی تو کہا، اے لوط، گھبرانے کی ضرورت نہیں علیہ السلام، ہم تک تو کیا، یہ تجھ تک بھی نہیں پہنچ سکتے سوائے تیری بیوی کے۔ تو یہاں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جات صبح ہوتی ہی اس بستی کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، آپ دیکھیے، فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ ترجمہ: پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تاہ بتاہ تھے، تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے، اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ دیکھیے اس آیت میں ہیا کا مرجع بعض مفسرین کے نزدیک وہ نشان زدہ کنکریلے پتھر ہیں، الظالمین سے مراد قوم لوط ہے کہ یہ نشان زدہ پتھر ان ظالموں سے دور نہیں، یا پھر الظالمین سے مراد اس امت کے ظالم ہے، یعنی پتھروں کا عذاب ان ظالموں سے دور نہیں، یا ہیا کی ضمیر کا مرجع قوم لوط کی بستی ہے، وہ جو ہلاک کی گئی، اور وہ ان کفار سے دور نہیں بلکہ وہ شام اور مدینہ کے درمیان ہے۔ مقصد ان کو ڈرانا ہے کہ تمہارا حشر بھی ویسا ہو سکتا ہے جس سے گزشتہ قومیں دوچار ہوئی ہیں۔ تو یہ تھا قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا جو آج مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کل مدین والوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، اس قوم کا ہم قصہ اور جو انہوں نے اپنے رسول کے ساتھ کیا اور کیا ان کا انجام ہوا، انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ تو آج یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قرآن کا یہ تھوڑا سا ہم نے حصہ جو ہے غور کرنے کی ایک کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں ان تمام تر برائیوں سے بچائے جس میں پچھلی اقوام مبتلا ہوئیں، جو آج فتنے جو ہیں چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان فتنوں کی گرفت سے، ان اندھیروں سے،
اور اس گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی روشنی ہمارے دل میں اتار دے اور اس قرآن کو ہمارے دل کا نور بنائے اور اس کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرما دے اور ہماری مغفرت فرمائے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہمیں معاف فرما دے تمام تر گناہوں کو۔ آمین یا رب العالمین۔